السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا دل سے خوش آمدید ہے ہمارے سورہ ملک کورس میں، آرگنائزڈ بائی گرلز اسلامک آرگنائزیشن ناگپور ویسٹ۔ الحمدللہ آج سے ہم ایک نیو جرنی سٹارٹ کر رہے ہیں، ایک ایسی جرنی جو صرف علم کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک مینس ہے اللہ کے قریب جانے کا، قرآن کو سمجھنے کا اور اپنے روح کو روشن کرنے کا۔ تو سب سے پہلے اپنی نیت کو کلیئر کر لیں کہ ہم یہ کورس صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ Let's begin this journey with sincerity and positivity, inshallah. Introducing our respected استاد، ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس کورس کو گائیڈ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بہت ہی محترم اور ایکسپیرینس اسپیکر ہوں گے، حافظ شاکر فلاحی صاحب، جو کہ امام اینڈ خطیب ہے مرکز مسجد میں، آلسو ناظم مجلس العلماء اینڈ یہ ایک ناظم ضلع ناگپور رہ چکے ہیں، آلسو اے ممبر آف ناگپور ایڈوائزری کاؤنسل۔ حافظ صاحب نے اپنی زندگی قرآن اور علم کے لیے وقف کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور ہم سب کو ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، آمین۔ آپ سب امپورٹنٹ کلاس انسٹرکشنز، آپ سب کو ریگولر رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، ڈیلی ریویژن کریں، نوٹس بنائیں اور کلاس میں فلی اٹینٹیو رہے۔ بکلیٹس آپ سبھی کو پرووائڈ کر دی گئی ہے، آن لائن والوں کو PDF شیئر کر دی گئی ہے، اگر پاسبل ہے تو آپ لوگ اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیں تاکہ آپ لوگ اور کنوینئنٹلی کلاس لے سکیں۔ کلاس میں آپ کو اگر کچھ بھی ڈاؤٹ آتا ہے تو آپ اس کو نوٹ کر کے رکھ سکتے ہیں، اینڈ لاسٹ میں Q&A سیشن ہوگا جس میں آپ اپنے سوالات رکھ سکتے ہیں اسپیکر سے پوچھنے کے لیے۔ کورس کے اینڈ میں ایک ٹیسٹ کا کنڈکٹ کیا جائے گا جس میں آپ کو سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن ملے گا اور بیسٹ پرفارمرس کو پرائزز ملیں گے۔ ٹیسٹ کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، آف لائن پارٹیسپینٹس اینڈ آن لائن پارٹیسپینٹس۔ الگ کیٹیگریز مطلب الگ الگ ونرز اینڈ پرائزز۔ ٹیسٹ فارمیٹ آف لائن پارٹیسپینٹس کے لیے اورل ٹیسٹ ہوگا حفظ کا سورہ ملک، اینڈ ریٹن ٹیسٹ ہوگا ٹرانسلیشن پلس تفسیر کا۔ آن لائن پارٹیسپینٹس کے لیے 1-on-1 ویڈیو کال ٹیسٹ ہوگا جس میں تینوں کمپوننٹس ہوں گے، حفظ پلس ٹرانسلیشن پلس تفسیر۔ اینڈ لاسٹ ڈے کے بعد جب ہمارا یہ 6 ویک پورا ختم ہو جائے گا اس کے بعد ہم ایک دن کنونشن رکھیں گے اینڈ آپ کا پرائز ڈسٹریبیوشن کریں گے۔ سو لاسٹ نوٹ فرام دی ہارٹ، لیٹس میک دس کورس ناٹ جسٹ اباؤٹ لرننگ بٹ اباؤٹ ٹرانسفارمنگ۔ اپنے قرآن کے رشتوں کو اسٹرانگ کرو، اس سے محبت کرو اور ہر دن اپنے دل میں روشنی محسوس کرو۔ may اللہ تعالیٰ میک اٹ ایزی، بینیفیشیل اینڈ فل آف برکہ فار آل آف اس۔ آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور اس جرنی کا حصہ بنے۔ لیٹس بگن دس بیوٹیفل کورس سورہ ملک وتھ فل ہارٹ اینڈ فل انرجی، انشاءاللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس وقت تک نہ سوتے جب تک الف لام میم تنزیل، السجدہ اور سورہ تبارک الذی کی تلاوت نہ کر لیتے۔ تو یہ کچھ روایتیں میں نے آپ کو سنائی۔ اب بتائیے کہ آپ کی نیت کیا ہے، سورہ ملک کیوں سیکھنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی ماشاء اللہ۔ فضیلت کے سلسلے میں ہم ایک غلطی کرتے ہیں کہ ہم صرف اس کی وہیں تک رہتے ہیں کہ یہ فضیلت بیان کر دی گئی، عذاب قبر سے نجات دلانے والی، اللہ کے عذاب سے بچانے والی، نجات دلانے والی یہ صورت ہے، لیکن اس پر غور نہیں کرتے کہ اس کے پڑھنے سے عذاب سے کیسے بچ جائیں گے۔ کوئی وظیفہ ہے، کوئی منتر ہے، آپ کو کھانسی زکام ہے، فیور ہے، کیلپول 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 رٹتے جائیں گے تو بخار اتر جائے گا۔ شہد میں شفا ہے، گلے میں لٹکا کے گھومیں گے شفا ہو جائے گی۔ کیسے ہوگی شفا؟ شہد استعمال کرنا ہوگا، کیلپول کھانا پڑے گا تو بخار جائے گا نا۔ تو اسی طرح سے یہ جو صورت، اس کی جو فضیلت بتائی گئی ہے، جب ہم اس صورت کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو وہ چیز آئے گی۔ وہ جو فضیلت بیان کی گئی وہ فضیلت تب حاصل ہوگی، محض پڑھ لینے سے نہیں ہوگی۔ وہ ہمارے کیا ہے کہ پاور ہاؤس سے کٹے ہوئے ہیں۔ پاور ہاؤس کیا ہے بتائیے؟ قرآن اور حدیث۔
حضور جب حیات تھے تو آپ ہی پاور ہاؤس تھے، لیکن اب آپ ہمارے درمیان نہیں ہیں، تو جو چیزیں چھوڑ کے گئے وہ ہمارے لیے پاور ہاؤس ہے۔ قرآن اور حدیث، قرآن اور سننا، اس سے کٹے ہوئے رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر دھیرے دھیرے عمل میں ہماری گراوٹ آتی گئی۔ تو اب ہر چیز کو، قرآن کو وظیفہ ہم نے بنا لیا، صرف پڑھ کر کے کچھ چیزیں حاصل ہو جائیں، لیکن جب تک کہ اس پر عمل نہیں کریں گے، قرآن میں کے لیے جو فضیلت بیان کی وہ حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے میں نے وہ مثال دی کہ شہد استعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا، تو شفا ملے گی، گلے میں لٹکا کے گھومنے سے نہیں ملنے والی شفا۔ قرآن کو گلے میں، ہاتھ میں، پیر میں باندھ کے گھومتے، اس سے شفا نہیں ملے گی۔ تو یہ ہم سورہ اس لیے سیکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ اس پر عمل کر کے ہم عذاب قبر سے بچ جائیں، تاکہ اس پر عمل کر کے ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، نجات حاصل کر لیں۔ تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، نجات پانے کے لیے ہم یہ سورت سیکھ رہے ہیں۔ کیا سب کا یہی ارادہ ہے؟ بن گیا؟ اچھا، کچھ لوگ ابھی زبان سے کہنے میں تھوڑا تکلف ہو رہا ہے، سر زیادہ بھاری ہے زبان کے مقابلے، سر ہلا رہے، زبان نہیں ہلا رہے، کچھ سفوکیشن ہو رہا ہے، یہ کھڑکیاں وغیرہ کھول دیجیے۔ تو اب ہم نیت کا معاملہ ہمارا ابھی الحمدللہ صاف ہو گیا، کیونکہ جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہوگی، فائدہ اسی کے اعتبار سے ہوگا۔ آج چونکہ پہلا دن ہے اس لیے اتنی گفتگو کرنی ضروری تھی۔ اب ہم یہ کریں گے کہ پہلے آج ہم کتنی آیتیں پڑھنے والے ہیں؟ ایک سے 5 تک۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم پہلے ٹکڑوں میں اس کو پڑھیں گے، پھر پوری آیت پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد اس کو اور 2 4 5 بار دہرا لیں گے تاکہ وہ ہماری زبان پر رواں ہو جائے، پھر اس کی میننگ، پھر اس کی لائٹ تفسیر۔ ڈیپ لکھا ہوا ہے لیکن ہم لائٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو شروع کریں گے۔ تو قرآن پڑھنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، تو ہم وہ پڑھیں گے۔ تو میں پڑھوں گا، میرے پیچھے آپ پڑھیں گے، جو آن لائن ہے وہ بھی پڑھیں گے۔ وہ یہ نہ سوچیں کہ ان کی آواز میرے تک نہیں آ رہی تو وہ نہیں پڑھیں گے، میرے لیے نہیں پڑھ رہے، وہ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے بکلیٹ میں ملکو کے بعد میں زا لکھا ہوا ہے، کیوں ہے وہ؟ اگر جی وقت کے لیے نہیں ہے، وہ اس لیے ہے کہ اگر آپ کی سانس ٹوٹ رہی ہو تو ادھر ادھر رکنے کے بجائے یہاں رکیں۔ یہ ایکچولی پورا لفظ ہے، جو اردو پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے میں اردو میں لکھ رہا ہوں۔ یہ زے جو ہے یا زا، یہ ایک پورا لفظ ہے، جیسے وقف، ٹھہرنے کو وقف کہتے ہیں، اسٹاپ، اس کے کچھ سائنز ہیں، سمبولز ہیں، تو ان میں سے ایک زا بھی ہے۔ تو یہ اصل میں پورا لفظ ہے وقفے مجوز، بولیے وقفے مجوز۔ مجوز کا مطلب سجسٹڈ،
سجیسٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کی سانس ٹوٹ رہی ہے تو ادھر ادھر رکنے کے بجائے یہاں رکیں جہاں یہ علامت ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو جملہ وہ ٹوٹے گا نہیں. تو اب ہم پوری آیت پڑھیں گے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم پوری آیت ایک بار میں نہیں پڑھ سکتے تو پھر وہیں رکنا پڑے گا. تو ہم وہاں رکتے ہیں، آسانی کے لیے ہم وہیں رکتے ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير. اب اگلی آیت، الذی خلق الموت والحیات. اب الذی سے حیات تک پڑھیں گے. الذی خلق الموت والحیات. اور ایک بار پڑھیے. ماشاء اللہ کچھ بچے ہا کی آواز بہت اچھی ادا کر رہے ہیں. لیبلوکم، لیبلوکم. یہ لفظ تھوڑا مشکل ہے، اس لیے اس کو میں 2-3 بار پڑھ رہا ہوں. لیبلوکم ایکم احسن عملا، احسن عملا، ایکم احسن عملا، لیبلوکم ایکم احسن عملا. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم. یہاں میں پرپزلی رکا کہ اگر کسی کو پوری آیت نہ پڑھنا ہے جمع تو کہاں رکنا ہے؟ یہاں رکنا ہے. پھر ہم یہاں سے ریپیٹ کریں گے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. دھیان میں رہے گا کہاں رکنا ہے. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم. لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہو العزیز الغفور. الذی خلق 7 سماوات. ابھی میں نے سماواتن پڑھا، وہ اس لیے پڑھا کہ ہم کو ابھی یہ پورا ٹکڑا ایک بار میں پڑھنا ہے. لیکن اگر سانس توڑنا ہے، رکنا ہی ہے، تو سماواتن نہیں پڑھیں گے، سماوات آخری حرف کو ساکن کریں گے. لیکن ابھی ہم سماواتن پڑھ رہے ہیں. الذی خلق 7 سماوات طباقا. الذی خلق 7 سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن. اب کہاں سے پڑھیں گے؟ فی سے پڑھیں گے. فی خلق الرحمن من تفاوت. ما ترى في خلق الرحمن. في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. فارجع البصر هل ترى من فطور. اب پورا پڑھیں گے. فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر
كرتين ثم ارجع البصر كرتين ينقلب ثم ارجع البصر كرتين ينقلب ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير خاسئا وهو حسير ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح دنیا کے الف کو کسی نے کم کر دیا تو دنیا کے الف کو کم نہیں کرنا ہے، دنیا بمصابیح نہیں پڑھیں گے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. ابھی آپ بہت خاموشی کے ساتھ کیئرفلی سنیے، میں یہ پوری 5 آیتیں پڑھ رہا ہوں. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اب آپ سب کو یہ کرنا ہے، وائس ریکارڈنگ کر کے گروپ میں آپ سب کو یہ بھیجنا ہے 1 سے 5 آیتیں. پہلے آپ ریکارڈنگ بھیجیں گے، آپ کا جب کریکٹ ہو جائے گا تب آپ اس کو حفظ کریں گے. حفظ کرنے کے لیے آپ ایک آیت اگر بڑی ہے تو اس کو 2 ٹکڑوں میں بانٹیں گے، پہلے آدھا ٹکڑا یاد کریں گے، پھر اس کا دوسرا ٹکڑا یاد کریں گے، پھر دونوں کو ملا کر پڑھیں گے. بنا دیکھے پڑھ کے جب اطمینان ہو گیا آپ پڑھ سکتے ہیں. اب اگلی آیت یاد کریں گے.
پھر وہ اگلی آیت یاد ہو گئی تو پھر پیچھے والی آیت سے ملا کر بنا دیکھے پڑھیں گے. پڑھ پائے تو ٹھیک, نہیں تو پھر سے اس کو دیکھ کر کئی بار پڑھیں گے, پھر بنا دیکھے پڑھیں گے. پڑھ لیے دونوں آیتیں, پھر تیسری آیت, تو اب دوسری اور تیسری ملا کے پڑھیں گے. پھر چوتھی آیت, پھر تیسری اور چوتھی ملا کے پڑھیں گے. پھر پانچویں, پھر چوتھی اور پانچویں, پھر 1 سے 5 تک. لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کی تلاوت صحیح ہونی چاہیے, کیونکہ اگر غلط پڑھ رہے ہیں اور تو وہی غلط یاد ہو جائے گا تو اس کو صحیح کرنا بہت مشکل ہوگا. تو سبھی اپنی وائس ریکارڈنگ ڈالیں گے, اس کو فوری اس کو رپلائی کرنا پڑے گا, تو آپ کو جو جس کی جو غلطی ہے بتا دیں گے ٹیگ کر کے. اب ہم آتے ہیں ترجمے پر. اس کے پہلے آپ میں سے کچھ لوگ یہ جانتے ہیں اسم, فعل, حرف جانتے ہیں؟ کوئی تو جو جانتے ہو ذرا کھڑے ہو جائیں. اسم کیا ہے بتائیں, کیا ہے؟ ہاں, اسم کا مطلب ناؤن. مثال, جی مثال, ایگزامپل, کتاب. ایک ہی کافی, کیونکہ یہ بہت کامن چیز ہے. حرف کیا ہے؟ جی مثال, جی ان آن, مطلب یہ کہ جب تک کہ اس کے ساتھ میں کچھ اور جڑے نہیں تب تک اس کا معنی بنتا نہیں ہے. عربی میں اس کی مثال کیا ہوگی؟ جی فی اور با. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے حرف جو ہے, کئی لوگ جو ہے حرف سمجھتے نہیں, حرف کو ورڈ بولتے ہیں. تو حرف ایک ہوتا ہے اور کئی حرفوں سے مل کر کے ایک لفظ بنتا ہے, اور کئی لفظوں سے مل کر ایک جملہ بنتا ہے, اور کئی جملے مل کر ایک مضمون, ایک تقریر بنتی ہے. ٹھیک, تو آپ پہچان پائیں گے پہلی آیت, اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں کوئی فعل استعمال کیا گیا ہے؟ فعل یعنی ورب. جس کو معلوم ہو ہینڈ ریز کرے اور بتائے, کوئی فعل اس میں استعمال ہوا ہے؟ جی بتائیے. تبارکہ فعل نہیں ہے. اور یہ موصوف کون ہے, کس کو کہا گیا تبارک؟ اللہ کو کہا گیا ہے. سپرلیٹو ڈگری ہے یہ, مبالغہ, بہت بابرکت. تبارک کا مطلب بہت بابرکت, بہت برکت والی ہستی, کیونکہ یہ سپرلیٹو ہے نا, تو اس میں یہ تھوڑا موڑا نہیں ہے, برکت بہت ایکسٹریم پر ہے. تو تبارک کا مطلب بہت بابرکت. الذی, الذی یہ لفظ بہت بار آئے گا, اس کو اچھی طرح سے دم توڑ دیا اس نے بھی, نہیں اور الذی جو کہ, الذی کے معنی ہوتے جو کہ, لیکن ہم جب ترجمہ کریں گے روانی میں تو ضروری نہیں کہ اس میں کے بھی جوڑیں, جو کہ, سمجھ رہے؟ الذی جو کہ. انگلش کے لیے, انگلش میں اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں صفت؟ دوز بولتے ہیں نا, دوز. تو یہ دس, دوز, یہ سب جو ہے الذی کے جو مقابلے میں استعمال ہوتے ہیں. تو الذی جو کہ, بیدہ, ایک لفظ ہے یا دو؟ دو ہے, بہت صحیح ماشاءاللہ. تو پہلا لفظ کیا ہے اس میں؟ وہ مارکر اگر چلتا ہے تو مزہ آتا ہے. اس میں 3 ہے. پہلا ہے با, وہ ہے حرف. دوسرا ہے ید, وہ ہے اسم. پھر تیسرا کیا ہے؟ ہی, یعنی اصل میں وہ ہو ہے, لیکن اس کے پہلے زیر لگی ہوئی, اسی لیے اس کے نیچے بھی زیر ہے, اس کی وجہ سے زیر ہے, ورنہ یہ ہے ہو. اور ہو کیا ہے؟ پروناؤن ہے, ناؤن کی جگہ. تو یہاں پر ہو سے مراد کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ویری گڈ. الملک, کیا مطلب ہے الملک؟ بادشاہ. اور کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ بس بادشاہ, مالک.
تو مالک بادشاہ، وہوا ہوا وہ، یہ میل کے لیے ہوگا یا فیمیل کے لیے؟ میل کے لیے ہوا اور فیمیل کے لیے ہیا. تو وہوا اور وہ. علا مطلب علا حرف ہے یا اسم ہے یا فعل ہے؟ لیکن ایک نہیں ہے، دو حرفوں سے مل کے یہ ایک حرف بنا ہے علا. من بھی حرف ہے، عن بھی حرف ہے، وہ جب آئے گا تب دیکھیں گے. ابھی یہاں علا حرف ہے. کلی، کلی کا مطلب تمام. all، شیئن، شیئن کا مطلب چیز. قدیر قدرت والا، قدرت، قادر ہونا، یہ اس کا مطلب ہے. اس میں سے کوئی ایک لفظ ایسا تھا جو آپ کو پہلے سے نہیں معلوم تھا؟ جس کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں ایک نیا لفظ آ گیا، وہ ہینڈ ریز کر کے بتائے. اور اگر لگتا ہے کہ سارے الفاظ ہم جانتے تھے تو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں. اس کا مطلب اگر ہاتھ نہیں اٹھے تو سب جانتے تھے. جی، کون سا لفظ نیا آپ کے لیے؟ ماشاء اللہ. ید، ید ہے یہ لفظ. یدن، الیدو. یدن ہاتھ، اس میں ال لگا دیا. الیدو خاص ہاتھ، تو ہاتھ ہے. یہ قرآن میں کئی بار یہ استعمال ہوگا. بیدہ الملک، یہ پورا بھی استعمال ہوتا ہے. بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں خیر ہے. بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اختیار ہے، ملکیت ہے، ہر چیز کا مالک ہے. تو یدن کے معنی ہاتھ ہوتا ہے. سے ایک نیا لفظ آپ کو ملا تبارک. یہ بھی اس کو آپ اس کے پورے اسپرٹ کے ساتھ نہیں جانتے تھے، لیکن آپ نے یہ اس سے ملتا جلتا لفظ سنا ہے. مبارک، برکت، بابرکت، یہ سب الفاظ آپ نے سنے. تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ قرآن کو پڑھنا سمجھنا کتنا آسان ہے. پہلی آیت میں کوئی لفظ ایسا نہیں تھا جو آپ کو پہلے سے معلوم نہیں تھا. بس کیا کرنا ہے، صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے اور قرآن کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے. یہ اس لیے بھی ہم کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ کو کہ جب ہم نماز میں پڑھیں قرآن یا سنیں قرآن تو اس کے مضامین تازہ ہو جائیں. تازہ کرنے کے لیے اس کا نام ذکر رکھا گیا، تاکہ قرآن کو ہم بار بار پڑھتے ہیں، بار بار سنتے تھے، تازہ ہوتا رہتا ہے. تو آدمی ادھر ادھر نہیں جاتا. تھوڑی سی غفلت آ گئی، تھوڑی بیزاری آئی، قرآن پڑھ لیا یا کسی سے سن لیا، پھر سے تازہ ہو گئے، پھر سے انرجی مل گئی. تو یہ ہے، جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تب تک وہ انرجی ہم کو ملے گی نہیں قرآن سے. تو ماشاءاللہ. تبارک الذی بیدہ الملک، کوئی ترجمہ کر سکتا ہے اس پورے ٹکڑے کا؟ تبارک الذی بیدہ الملک. ٹھیک، اس سے کوئی ڈیفرنٹ کوئی ترجمہ کرنا چاہتا ہے؟ مطلب سب کا اس ترجمے پر اتفاق ہے؟ کیا دوسرا کوئی ترجمہ پاسبل نہیں ہے؟ جی نہیں، پاک یہاں پر نہیں ہے. پاک کے لیے سبحان کا لفظ آتا ہے. تبارک برکت ہے، تو بہت ہی بابرکت ہے وہ ہستی، بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، کنٹرول ہے، پاور. تو یہ سارے ترجمے ہو سکتے ہیں نا جی. تو ملک کو صرف بادشاہت نہیں. اب اللہ ایسا بادشاہ ہے، کچھ بادشاہ بے بس ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، دوسروں کے بھروسے پر ان کی بادشاہت چلتی ہے. لیکن اللہ پاورفل ہے، ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ پر ہر چیز، یعنی اور وہ ہر چیز پر قدیر، قدرت رکھتا ہے، پاور رکھتا ہے، کنٹرول رکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کا اختیار ہے، یا وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ ترجمہ سب کو کلیئر ہے؟ اب اگر کوئی آیت پڑھے تو آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. ٹھیک. الذی خلق الموت والحیات، الذی کا مطلب کیا ہے؟ جو کہ ابھی ہم نے اس کو پڑھا ہے، تو میں نے کہا کہ بہت بار آئے گا. یہ خلق کیا مطلب ہوا؟ پیدا کیا.
تو خلقہ سے ملتے جلتے الفاظ قرآن میں بہت سارے آتے ہیں. آپ بتا سکتے ہیں آپ میں سے کوئی خلقہ کے؟ جی خالق یہ اسی کا ہے، لیکن اس معنی کا ایک دوسرا ورڈ. جی یاد نہیں آ رہا؟ بدع. بدع بدع اسی سے بنا بدیع. بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا. آیا؟ اسی سے اسی معنی کا ایک اور لفظ ہے الباری. اس کے معنی بھی پیدا کرنے والا. هو الباری المصور، وہ پیدا کرنے والا ہے، صورت گری کرنے والا ہے، پکچرائز کرنے والا ہے. ہر چیز کا پہلے ایک سانچہ تیار کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو ڈھال دیتا ہے اور پھر رنگ روغن چڑھا دیتا ہے. جیسے ہم کو اس نے پینٹ وینٹ کر کے بھیجا ہے، سبھی طرح کے پینٹ کر کے بھیجا ہے، ہر رنگ کے انسان مل جاتے ہیں ماشاءاللہ. تو فرق ہے خلقہ میں، بدعہ میں اور برآ میں، تینوں میں فرق ہے. خلقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اور بدعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، برآ کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ آپ کے لیے ٹاسک ہے. آپ ایسا ڈھونڈ کر لائیے خلقہ بدعہ، یہ دیکھیں ایسا ہے. خلقہ بدعہ برآ، یہ با اور را ہے. برآ. خلقہ کے کیا معنی، بدعہ کے کیا معنی، برآ. ان تینوں میں فرق کیا ہے، فرق تینوں کا بتانا ہے. رومن میں لکھنا چاہیں تو رومن میں بھی لکھ سکتے ہیں آپ. آپ کے ویسے بکلیٹ میں جگہ دی ہوئی ہے کچھ لکھنے کے لیے، ٹھیک ہے. کل جب ہم نیکسٹ سنڈے جب ہم شروع کریں گے تو ہم یہ ریوائز کریں گے اور ہم پوچھیں گے کیا فرق ہے. چلیے آگے بڑھیں. تو جی اس کو دیکھیے اور تھوڑا سا میں عربی اسٹائل کا ہو گیا. برآ، یہ پہلے با ہے، پھر را ہے، پھر حمزہ ہے. الذی جو کہ، یا جس نے. یہاں پر دیکھیں اب جو کی ترجمہ نہیں ہوگا، جس نے. خلقہ کیا مطلب ہوا، خلقہ پیدا کیا. کیا پیدا کیا، الموت موت کو، والحیات اور زندگی کو. جس نے موت اور زندگی پیدا کی، جس نے موت اور زندگی پیدا کی. تھوڑا لفظ بدل دیتے ہیں. جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. فرق کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پہلے میں نے کیا کہا، پیدا کی. اب میں کیا کر رہا ہوں، پیدا کیا. یہ فرق کیوں ہوا، ایک لفظ کو کی وجہ سے. جس نے موت اور زندگی پیدا کی، کو کے بغیر زندگی پیدا کی. کو لگا دیا جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا. یہ فرق کو کی وجہ سے. لیبلوکم کیا معنی اس کے، لیبلوکم جی آزمائے. اچھا اس لفظ کا کوئی اور فارم میں آپ کو یہ لفظ یاد ہے؟ لیبلوکم ایکچولی یہ ورب ہے. اس کا کوئی اور اس سے ملتا جلتا لفظ آپ کو یاد آ رہا ہے؟ کیا ہے یہ، بلا. عربی میں جب لکھتے ہیں تو وہ ہوتا ہے بلاؤن. اردو میں بلا بولتے ہیں. کہتے ہیں تین بلائیں بہت مشہور ہیں، آلو بلا، کالو بلا، خالو بلا. تو بلاؤن کے معنی کیا ہوتے ہیں، آزمائش. بلاؤن کے معنی آزمائش. اور یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، بلا آئی، کس بلا نے گھیر لیا. تو بلا کا مطلب آزمائش، اسی سے ورب بن گیا لیبلوکم. آزمائش کا مطلب جانچنا، ایگزامین کرنا. تو لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں جانچے، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. ٹھیک ہے. لیبلوکم، کم کا مطلب
تم. اب یہ آپ سب کم ہیں. کسی ایک کو الگ کر لیں گے تو کا ہو جائے گا, کا ہوگا, کی ہوگا, اور بہت سارے ہیں تو 3 سے زیادہ ہیں تو کم ہو جائیں گے. دیکھیے اس کا سنگل ہے کا, کی, کما, کم. کا میل سنگل کے لیے, کی فیمیل سنگل کے لیے, کما 2 کے لیے ڈوئل, اور کم 2 سے زیادہ کے لیے. تو لیبلوا تو آزمائے, کم تمہیں, اور لام اس میں کیا ہے, لیبلوا میں لام کیا ہے, حرف ہے, اور اس کے معنی اصل میں یہ لام علت کے لیے, ریزن کے لیے, ریزننگ ہو رہی ہے. لام کے ذریعے ریزننگ ہو رہی ہے. کیوں موت اور زندگی پیدا کی؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے. کس بات کے لیے آزمائش ہوگی؟ آپ بتائیے کہ آزمائش کس بات میں ہے؟ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے, دیکھ کر بول سکتے ہیں. ابھی ایگزام نہیں ہو رہا ہے کہ آپ چیٹنگ کریں گے, اگر دیکھ کر بولیں گے تو دیکھ کر بول سکتے ہیں. نائس. کیا اللہ کو چاہیے؟ عمل چاہیے. جی عمل چاہیے نہیں, ابھی بھی آپ کی نظر اچھی طرح سے نہیں ہے بکلیٹ پر. کیا چاہیے اللہ کو؟ احسن عمل, مطلب بہترین عمل. اللہ کو صرف عمل نہیں چاہیے, بس کر دیا جیسے تیسے, مارے باندھے. نماز پڑھ رہے, جمائی بھی لے رہے, سر بھی کھجا رہے, کپڑے بھی ادھر بھی کھجا رہے, ٹائم بھی دیکھ رہے, سیریل بھی دیکھ رہے, سب کر رہے, موبائل میں میسج بھی دیکھ رہے, بج رہا ہے تو بھی دیکھ رہے. یہ نہیں. احسن عمل, ہر کام میں عمدگی چاہیے, ہر کام میں حسن چاہیے. ایسی باہر نکل کے آ جاتے ہیں کیا؟ تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک ہو کے ہی نکلتے ہیں نا. تو حسن ہر کسی کو پسند ہے. آپ کی اپنی نظروں کو بھی حسن ہی پسند ہے. بے ترتیب چیزیں آپ کو پسند نہیں آئیں گی. آپ گھر میں پہنچے, یہ چیز ادھر پڑی ہوئی, وہ چیز ادھر پڑی ہوئی, آپ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا. اس سے کیا ہوگا, مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہوگا. ہر چیز ایک جگہ سلیقے سے رکھی ہوئی ہے تو گھر پہنچتے ہی طبیعت خوش ہو جائے گی, ایک عجیب طرح کا سکون حاصل ہوگا. اب یہ دوپٹہ ہے, اب کسی کا ادھر اٹھا ہوا ہے, کسی کا ادھر اٹھا ہوا ہے, تو یہ کیسا بے ترتیب ہے, اچھا نہیں لگتا سلیقے سے. تو حضرت امام مودودی علیہ رحمہ کتنی بھی جلدی ہو, باہر جب بھی نکلتے تھے ہر چیز اپنی جگہ. ٹوپی بالکل صحیح, ادھر ذرا نہیں ادھر ذرا نہیں, ہمارے یہ کھجائے ادھر ہو گئی تو ایسی ہی ہے, ایسا نہیں. تو ہر چیز ترتیب ہو. اللہ جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. ایک شخص نے پوچھ لیا کہ کیا ایک شخص پسند کرتا ہے کہ اس کے جوتے کپڑے اچھے ہوں, تو کیا یہ تقویٰ کے خلاف ہے؟ حضور نے کہا نہیں, اللہ خوبصورت ہے, جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. تو جمال حاصل کرنا غلط نہیں ہے, غلط اور آرٹیفیشیل وہ صحیح ہے, نیچرل جو ہے وہ صحیح ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو بہترین عمل پسند ہے. نماز پڑھے تو ایسی کہ ہم کو خود مزہ آئے نماز پڑھ کے. نماز پڑھ کے جب لوٹیں تو ایک نئی روشنی ہو ہمارے ساتھ, ایک نئی انرجی ہو ہمارے ساتھ, ایک طاقت لے کر لوٹیں. آجا شیطان, مقابلہ ہے. تو یہ کانفیڈنس آنا چاہیے کہ اللہ سے مل کر آ رہا ہوں, میرے پیچھے اللہ ہے, میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ کانفیڈنس آنا چاہیے. تو بہترین عمل چاہیے, ایسا ویسا نہیں. آگے اس کی بھی ریزننگ آئے گی کیوں بہترین عمل چاہیے اللہ کو. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ, وَهُوَ مطلب اور وہ, العزیز کیا مطلب ہوا, زبردست کا کیا مطلب ہے, آپ ہی بتائیے جی, آپ بتائیے بیٹا. عزیز زبردست کیا مطلب, آپ بتائیے. ایک دم گہرے چنتن منتھن میں چلے گئے. آپ بتائیے, دیکھتا ہوں کون بتا رہا ہے. آپ بتائیے. ارے واہ ماشاء اللہ, بہت خوب. یہ کس نے بتایا؟ طاقت. زبردست کا مطلب طاقت والا, سب پر غالب, سب پر کنٹرول رکھنے والا. یعنی زبردست کا مطلب یہ ہے کہ کوئی
اس کو ہرا نہیں سکتا, کوئی اس سے جیت نہیں سکتا, کوئی اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا. تو وہ عزیز ہے, جس کو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا, اور جس کو نہ دینا چاہے اس کو کوئی دلا نہیں سکتا. ایسا عزیز ہے وہ. کئی الفاظ ایسے جو ہم بولتے سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں, بول تو دیتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. اس لیے کچھ لفظوں پر رک کر کے میں ایسے ہی کروں گا تاکہ چیزیں کلیئر ہوں, ہر چیز سمجھ کے چلے. وہ بہت زبردست ہے, غفور ہے. الغفور, غفور ہے کیا مطلب ہوا؟ معاف کرنے والا, مطلب بخشنے والا, مطلب مغفرت, مطلب گناہوں کو معاف کرنے والا. ٹھیک ہے, لیکن اس لفظ کی پوری حقیقت سبھی لوگ نہیں جانتے. میں تھوڑا کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھا سکوں. یہ لفظ چونکہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ استعمال ہونے والے لفظ ہم بہت ہی کم سمجھیں. اور الٹرنیٹ ہی بتا رہے ہیں, معاف کرنے والا, بخشنے والا, گناہوں کو معاف کرنا. لیکن کیا ہے معاف کرنا, مغفرت کیا ہے, اس کو آج سمجھتے ہیں. وہ جو لکھا ہوا نا ڈیپ, تو کہیں کہیں ایسا اتریں گے ہم ڈیپ میں. مغفرت لفظ جو ہے یہ ہے مغفرت. یہ بنا کس سے ہے؟ غفارہ سے. تو مغفرت کے معنی اصل میں ہوتے ہیں ڈھانکنا. بلی ٹوائلٹ کر کے کیا کرتی ہے؟ ڈھانک دیتی ہے, مطلب وہ مغفرت کر دیتی. تو چیزوں کو چھپا دینا, ڈھانک دینا. کسی کا کوئی عیب معلوم پڑے اس کو چرچا نہیں کرنا, چھپا دینا, عیب کو وہیں ڈھک دینا, دوسروں تک خبر نہ جانے پائے. یہ مغفرت ہے. مغفرت کا ایک ہی مطلب جانتے ہیں ہم, گناہوں کو معاف کرنا. لیکن معاف کرنا یہ آیا کہاں سے؟ مغفرت کے معنی ہوتے ہیں ڈھانک دینا, چھپا دینا. غفارہ مطلب اس نے معاف کیا. لیکن ابھی بھی یہ کچھ اور اس میں باقی. ابھی جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں, اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ وہ گناہ جو کرتے ہیں ریکارڈ میں آ جاتا ہے. اب وہ نہیں مٹ سکتا. ایک بار جو گناہ کر لیا وہ گناہ ریکارڈ میں آ گیا, اب وہ مٹ نہیں سکتا, کوئی مٹا نہیں سکتا. پھر کیا ہوگا؟ اب یہ جب ہم اللہ سے ریکویسٹ کریں گے, توبہ کریں گے, اللہ سے کہیں گے اللہ معاف کر دے, تو مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے کریں اللہ چھپا دے اس کو, کیونکہ وہ مٹ تو نہیں سکتا. تو مٹانے کی درخواست کر بھی نہیں سکتے, ہاں چھپانے کی درخواست کر سکتے ہیں, اللہ چھپا دے, معاف کر دے, ڈھک دے, کسی کے سامنے نہ آئے, لوگوں کے سامنے ذلیل نہ ہو. آخرت کے دن اللہ سب کو ذلیل کر دے گا. کن لوگوں کو؟ جو اللہ سے ڈرتے نہیں تھے, گناہ کرتے تھے, ڈرتے نہیں تھے, توبہ نہیں کرتے تھے, تو ان کے سارے گناہ اللہ سب کے سامنے لے کر آ جائے. یہ دیکھو یہ ایسا تھا, یہ ایسا تھا, یہ ایسا تھا, سب کے سامنے. وہ ریکارڈ میں چیزیں آ جاتی, وہ مٹ نہیں سکتی. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو چھپا دے. تو جب ہم توبہ کرتے ہیں تو توبہ کی وجہ سے اللہ گناہ پر پردہ ڈال دیتا ہے, اور توبہ آپ نے توڑی کہ وہ پھر وہ اس کو اوپن کر دے گا, اوپن کر دے گا, ذلیل ہو جائیں گے. اس لیے توبہ کرنے کے بعد اس کو توڑنا نہیں, اس پر قائم رہنا. اب آپ دیکھیے نماز میں آپ پڑھتے ہیں دعائے معصورہ, سب کو یاد ہے؟ کوئی ایک پڑھے, آپ پڑھ لیجیے. کیا نام ہے آپ کا؟ جی مائدہ. کیا بات ہے, مائدہ پڑھیے آپ. یہ دعائے معصورہ نہیں ہے. اللہم انی ظلمت نفسی, ٹھہریے, ولا یغفر الذنوب الا انت, اس کا کوئی ترجمہ کر کے بتائیں. ترجمہ وہی کریں گے, میں صرف سمجھانے کے لیے ڈھانکنے والا لفظ بول رہا ہوں. اور کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا سوائے تیرے. یعنی کسی نے اگر کسی گناہ کیا ہے تو کوئی آ کر کے اس کو مٹا دے گا کیا؟ چھپا دے گا؟ نہیں. گناہ کو صرف اللہ ڈھانک سکتا ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت, تیرے سوا کوئی معاف نہیں کرتا. تو چھپا دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس پر اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے گا, آپ نے اس کو راضی کر لیا.
منا لیا آپ نے تو اس نے ڈھانپ دیا. قیامت کے دن یہی ہونے والا ہے. اللہ بلائے گا ایک بندے کو, ذرا یہ دیکھو, ساری چیزیں دکھائی گیا, ایک ایک پنہ زندگی کا, ایک ایک پنہ کھلتا جائے گا, ہر سب کچھ وہ دیکھے گا. یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. میرے جو اندھیرے میں گیا تو وہ بھی لکھا ہوا ہے, جو اجالے میں گیا تو وہ بھی لکھا ہوا ہے, سب کے ساتھ مل کر کے جو اس کی مزہ لے رہے تھے وہ بھی لکھا ہوا ہے. سب کچھ لکھا ہوا ہے. وہ دل میں ڈر جائے گا, وہ گیا میں. پھر اللہ کہے گا معاف کیا, جاؤ. اب وہ خوش, ارے اللہ نے معاف کر دیا, پپو پاس ہو گیا. بھاگتا خوش ایک دم, دوڑتا اچھلتا پھولتا آئے گا اپنے لوگ, میں پاس ہو گیا, بچ گیا. یہ ہے مغفرت. بات سمجھ میں آئی؟ آگے بڑھتے ہیں. الذی خلق, جس نے پیدا کیا. کیا پیدا کیا؟ سبع سماوات طباقا. سبع مطلب 7, سماوات یہ سنگل ہے یا پلیورل ہے؟ سماوات سنگلر ہے یا پلیورل ہے؟ واحد کیا ہے؟ سنگلر کیا ہے؟ سماؤن. السماؤ یا سماؤن, اس کا پلیورل ہے سماوات. السماوات یا سماوات. سبع سماوات 7 آسمان. طباقاً, طباقاً کا مطلب ایک کے اوپر ایک, ایک چھوٹا ایک بڑا. جی تشتری, اس کے اوپر پلیٹ. جی تہ بتہ کا کیا مطلب؟ کرسی کے اوپر ٹیبل. جی ہاں بول لیجیے آپ بولیے. ہاں یہ برابر والی بات جو ہے یہ سننا تھا مجھے. ایک سائز کی, ایسا نہیں کہ ایک چھوٹا ایک بڑا, ویسا نہیں, سب ایک جیسے. پلیٹس ایک کے اوپر ایک رکھ دی جاتی, ایک کے اوپر دوسری وہ بالکل اس کے برابر بیٹھ جاتی ہے. وہ ہے طباق. اسی لیے اس کو پلیٹ کو طبق بھی کہہ دیتے. 14 طبق روشن ہو گئے, ایک کے اوپر ایک, اور ایک سائز کے. یہ جو آسمان ہیں یہ سارے آسمان ایک سائز کے ہیں. ایک لیئر, اس کے اوپر دوسری لیئر سیم ویسی, پھر اس کے اوپر تیسری سیم وہی سائز. تو 7 آسمان تہ بہ تہ یا تلے اوپر تلے بنائے, جس نے 7 آسمان ایک کے اوپر ایک بنائے. ٹھیک ہے. ما ترا, ماں کے کیا معنی ہیں؟ ماں کے اور بھی معنی آتے ہیں, جو, اور نہیں, اور کیا. تو کئی معنی, تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہاں پر کس معنی میں آیا ہے. تو یہاں پر نہیں کے معنی میں, ما ترا نہیں دیکھتے, ترا رویا, رویتن, رویت مطلب دیکھنا, اسی سے بنا ہے ترا. تم نہیں دیکھتے, ما ترا نہیں دیکھتے. کیا نہیں دیکھتے؟ فی خلق الرحمن, خلق کے معنی بناوٹ, پیدائش, بناوٹ. رحمان کی تخلیق میں, رحمان کی بناوٹ میں اس نے جو جو چیزیں بنائی ہیں, جو جو کریشنز ہیں اس کے, تو رحمان کے کریشن میں, خلق کا مطلب کریشن, تخلیق. تو رحمان کے کریشن میں, رحمان کی تخلیق میں تم نہیں دیکھو گے من تفاوت. تفاوت کا مطلب خلل یا فرق, کوئی نقص, کوئی کمزوری. ٹھیک ہے, خلل, نقص, کمزوری, کوئی فرق. تو رحمان کی تخلیق میں کوئی کمزوری, کوئی نقص نہیں پاؤ گے. نہیں دیکھو گے مطلب نہیں پاؤ گے. کلیئر ہے؟ آگے بڑھیں. فرجع البصر, آپ نے رجوع لفظ سنا ہوگا. رجوع کر لیا, رجوع نہیں کیا, مطلب لوٹنا پلٹنا. ٹھیک ہے. فرجع البصر, نگاہ لوٹاؤ, مطلب آسمان کو دیکھو. فرجع البصر, نگاہ کو لوٹاؤ, یعنی آسمان کو دیکھو. حل تری من فطور, حل کا مطلب
یہ سوال کے لیے کیا حل کیا ترا تم دیکھتے ہو حل ترا کیا تم دیکھتے ہو من فطور من کو ابھی چھوڑ دیجئے فطور کے کیا معنی اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ آپ نے سنا ہے پڑھا ہے کہیں اس سے کوئی ملتا جلتا لفظ فطر عید الفطر فطرہ افطار یہ سارے الفاظ یہ ہے نا صدقۃ الفطر تو فطر کے معنی ہوتے ہیں توڑنا فطر کا مطلب پھٹنا تو حل تری من فطور کیا تو اس میں کچھ پھٹا ہوا دیکھتے ہو یعنی کوئی شگاف کوئی رخنا کوئی سوراخ دیکھتے ہو فطور کے معنی واضح ہو گئے فطور شگاف لیکن یہ یاد رکھیے اس کا اوریجن کیا ہے کیسے بنا فطر معنی پھٹنا اس لیے اللہ کا ایک نام کیا فاطر السماوات والارض اللہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے لیکن اس کا اوریجن کیا ہے زمین آسمان جب ملے ہوئے تھے اس نے پھاڑ کے الگ کیا تو زمین آسمان کا پھاڑنے والا اللہ ہے ٹھیک اور آگے بڑھتے ہیں ایک سوال یہاں پر کر لوں اللہ نے یہ کیوں کہا لوٹاؤ نگاہ لوٹاؤ ایسا کہنا چاہیے کہ دیکھو یہ کیوں کہا لوٹاؤ آپ جواب دے رہے کوئی ہے جو جس کا جواب دے سکتے ہیں جب ہم اپنی گاؤں کو لوٹائیں گے اور پھر زمین کا اور بھی چیزوں کو دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ رحمان کمپلیٹ ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہے وہ مکمل ہے وہ ٹھیک ہے مکمل ہو گئی بات جی آپ کیا بول رہے ہیں جی آپ بول رہے دیکھتے رہتے ہیں لیکن اس کے ماشاء اللہ آپ لوگ آس پاس ہی گھوم رہے ہیں زیادہ دور نہیں ہے آس پاس ہی ہے دیکھیے ایک بہت بڑی بات اس میں ایک بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے ویسے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں صحیح معنی اللہ کو معلوم ہے ہم لوگ تو کر کے کچھ نتائج نکال سکتے ہیں ہمارے نتیجے صحیح بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں ترجمے کے حساب سے تو نگاہ لوٹاؤ لیکن انسان کہاں کا رہنے والا ہے اصل اس کا اصلی گھر کیا ہے جنت اور جنت اوپر ہی کہیں ہے اسی لیے اس کے بلند و بالا ایسا سب آتا ہے بلند مکانات جنت میں رہتے تھے آدم کہاں تھے جنت میں تو کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آسمانوں کے اوپر کہیں 7 جنتیں 7 آسمان ہے نا تو ادھر ہی کہیں ہے تو ہم وہیں کے رہنے والے ہیں وہاں سے نیچے آئے ہیں تو وہاں کے حساب سے کیا بولتے ہیں واپس آؤ ایک بار تم رہ چکے یہاں اب نیچے ہو اب نیچے سے ایک بار پھر دیکھو ادھر لوٹاؤ اپنی نگاہ کو گویا کہ وہاں کے رہنے والے اس سے کہا جا رہا ہے لوٹاؤ جیسے ہم کیا کہتے ہیں کوئی آیا ہمارے گھر پہ تو اس کا بولیں گے کب آ رہے یہ نہیں بولیں گے کب جا رہے جانے والا بھی کیا کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے آتا ہوں یہ نہیں کہتا میں جاتا ہوں آتا ہوں مطلب یہ کیا ہے کہ وہ اس کو اپنا گھر سمجھ رہا ہے آپ نے اس کو وہ عزت دی وہ رسپیکٹ دی کہ وہ اس کو اپنا گھر سمجھ رہا ہے اور یہ بول رہا ہے کہ میں جا نہیں رہا ہمیشہ کے لیے بس ابھی نکل رہا لیکن میں آتا ہوں یعنی وہ جانے کو آنا کہہ رہا ہے وجہ کیا ہے کہ اس گھر کو اس نے اپنا گھر سمجھا اور وہ اس کی وجہ آپ ہیں آپ نے اس کو وہ رسپیکٹ دی وہ محبت دی وہ پیار دیا کہ وہ بولتا ہے میں جا نہیں رہا ہوں آ رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ایک تو اس میں راز یہ چھپا ہوا ہے کہ ہم وہاں کے رہنے والے ہیں وہاں کے رہنے والے سے کہا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر نگاہ لوٹاؤ اس کو
دوسرا اس کا راز یہ ہے کہ نگاہ جب ہم اس پر دوڑائیں گے، جب ہم اس میں اس کو دیکھیں گے، نگاہ لوٹ آئے گی، وہاں ٹکی نہیں رہے گی. سورج پہ نگاہ ڈال کے روک سکتے ہیں، تھک جائے گی، لوٹ آئے گی. تاروں کو رات بھر دیکھ سکتے ہیں پلک جھپکے بغیر. تاروں میں تو وہ روشنی نہیں جو سورج میں، لیکن ہم پوری رات پلک جھپکے بغیر نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ کی یہ کائنات جس چیز پر بھی ہم غور کریں گے تو وہ نگاہ واپس ہی آنا ہے. اس لیے کہا دیکھو تاکہ تمہیں اپنی کمزوری کا احساس ہو، تمہاری نگاہ لوٹ کے آئے گی. اسی لیے آگے پھر کیا کہا، ثم ارجع البصر، پھر نگاہ دوڑاؤ. اب ہم یہاں دوڑاؤ ترجمہ کر رہے ہیں. ثم ارجع البصر، پھر نگاہ دوڑاؤ، کرتین، دوبارہ یا بار بار. کرتین کے معنی دو بار بھی ہے اور بار بار بھی ہے. تو دوبارہ نگاہ دوڑاؤ یا بار بار دوڑاؤ، بار بار دیکھو. ینقلب الیک البصر، ینقلب کے معنی، چلیے اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ بتائیے. ماشاء اللہ، بہت خوب. نام کیا بتایا تھا آپ نے؟ یسرا. اچھا بتایا ہی نہیں تھا، پہلی بار بتا رہے. تو قلب جو ہے بہت اچھا لفظ بتایا آپ نے. قلب کی کیا معنی ہے؟ دل. کیوں کہتے ہیں اس کو قلب؟ پل میں تولا پل میں ماشا. کبھی اس کی طرف کبھی اس کی طرف، کبھی اس کو دوست بنایا کبھی اس کو دوست بنایا. ابھی دوست بنایا کٹی ہو گئے، پھر دوسرے سے دوست بنایا. تو خیالات بدلتے رہتے ہیں، کیفیت بدلتی رہتی ہے، مزاج بدلتا رہتا ہے، دوستی دشمنی بدلتی رہتی ہے. تو قلب کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک حالت پر نہیں رہتا. اس کو ایک حالت پر رکھنے کے لیے آپ کو کچھ اس کو دینا پڑے گا بار بار. اور وہ ہمارے دل کو صحیح راستے پر رکھنے کے لیے اسی لیے اللہ نے قرآن دیا، تاکہ ہم قرآن کے ذریعے اس کو راہ راست پر رکھیں. کیونکہ یہ جو ہے نا خیالات سے بہت متاثر ہوتا ہے. ابھی جنت کا تذکرہ، آپ بڑا حسین سا تذکرہ کریں، یہ مچل اٹھے گا کہ ابھی چلے جائیں. گھر جانے کا پتہ چلا اس کے لیے تو مرنا پڑے گا. نہیں ابھی نہیں مرتے ہم. تو ایسا ہے، جنت کا تذکرہ سنا تو دل مچل اٹھا. پھر اس سے بہتر کوئی چیز ابھی یہاں سامنے آ گیا، یہ چاہیے. بچے کیسے بازار میں لے کے جاؤ، کبھی اس چیز پہ ہاتھ ڈالیں گے کبھی اس چیز پہ ہاتھ ڈالیں گے. پہلے یہ چیز اچھی لگ رہی تھی، اب وہ اچھی لگ رہی ہے. تو ینقلب کا مطلب لوٹ آئے گی، کیونکہ قلب کے معنی الٹنا پلٹنا. اسی سے لفظ بنا ہے انقلاب. انقلاب کا مطلب تبدیلی. ینقلب الیک البصر، لوٹ آئے گی. الیکا، تیری طرف. الیکا کا بھی ہم نے کر لیا نا یہاں پر. کا مطلب تیرا. الیکا، تیری طرف. البصر، نگاہ. تو نگاہ لوٹ آئے گی تمہاری طرف. کس حالت، کس طرح سے؟ خاسئن. خاسئن کا مطلب ذلیل. کا مطلب کیوں؟ عاجز. ذلیل اس کے معنی ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ذلیل اس کے معنی تو ذلیل ہی کریں. عاجز یعنی، عاجز کا مطلب جو کوئی کام نہ کر پائے. ہاں نہیں، ڈس اپوائنٹمنٹ ایک الگ چیز ہے. آپ کو ابھی کہا جائے ہمالیہ پہاڑ اٹھا لو، آپ کیا بولیں گے؟ نہیں ہم عاجز ہیں. آپ سے کہا جائے ایک جمپ میں یا اس پر چڑھ جاؤ، بولیں گے ہم سے نہیں ہو سکتا. یہ ہے عجز. معجزہ اسی لیے بولتے ہیں نا، جو کوئی نہ کر سکے، کسی کے بس میں نہ ہو ایسا کر کے دکھانا، اسی لیے اس کو معجزہ کہتے ہیں. تو خاسئن کا مطلب عاجز ہو کر، یعنی وہ نگاہ وہ راز ڈھونڈ ہی نہیں پائے گی، اس کے آگے جا نہیں پائے گی. جہاں تک تم دیکھ رہے ہو اس کی ایک لمٹ ہے، اس کے آگے جا ہی نہیں پائے گی. حسیر. حسیر کے کیا معنی؟ تھکی ہوئی، تھک جائے گی. مسئلہ وہی ہے کہ تھک جائے گی، عاجز ہو جائے گی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا. زینا، اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ زینت. ٹھیک ہے، زینت سے ہم اس کو آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں. زینت سجاوٹ، سنوارنا، سجانا. زینا، نا مطلب ہم. اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا، ہم زینا، ہم نے سجایا، ہم نے مزین کیا، ہم نے آراستہ کیا. کس کو؟ السماء الدنیا. دنیا کے معنی
اب یہاں پہ جائیں گے ہم سب کے پاس, دیکھتے ہیں کون صحیح بتا رہا ہے. آپ بہت دیر سے کچھ بولے نہیں, بولیے کیا مطلب دنیا؟ سر پہ ہاتھ پکڑ لیا, رکھ لیا ابھی سے, کیا مطلب ہے دنیا کا؟ آپ بولیے. وہ اشارے سمجھے کہ نہیں کہ کس کو بول رہے, اسی لیے نزدیک آ رہے. آپ بولیے, آپ بولیے, آپ اور ادھر آپ بولیے بالکل کنارے, آپ بولیے. کسی کے پاس کچھ الگ ہے؟ آپ بولیے. بہت امید بھری نظروں سے دیکھ رہے کہ شاید میں آپ سے پوچھ لوں. چلیے پوچھ لیا, آپ بتائیے. اس سے ملتا جلتا لفظ کوئی آپ کے ذہن میں ہے؟ دین. دین سنا ہے؟ کہاں پڑھا آپ نے دین؟ دیکھتا ہوں آپ کا پریزنس آف مائنڈ. کہاں پڑھا آپ نے دین؟ مالکی یوم الدین, ہر رکعت میں پڑھی جانے والی صورت ہے مالکی یوم الدین. کیا مطلب؟ بدلے کے دن کا مالک ہے. یہاں پر دین استعمال ہوا ہے, اور دین کے کئی معنی ہیں, اس میں سے ایک تو بدلہ ہے اور ایک قریب ہے. تو دنیا کا مطلب ہوتا ہے قریب, جو چیز آپ کے قریب ہو. تو زمین سے قریب جو آسمان ہے, ہم سے جو قریب آسمان ہے, اس کو سمائے دنیا کہتے ہیں. اس کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہم سے قریب ہے. اور آسمان دنیا وہ آسمان جو ہم سے قریب ہے. جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہ ہم سے زیادہ قریب ہے نا. جنت تو دور ہے, آسمان دور ہے. اس کے مقابلے میں, آسمان کے مقابلے میں, یہ جس جگہ ہم رہتے ہیں, جس زمین پر, یہ ہم سے قریب ہے, اس لیے اس کو دنیا کہتے ہیں. چلیے, بمصابیح, یہ سنگولر ہے یا پلورل؟ تو سنگولر کیا ہے؟ مصباح. ٹھیک ہے, مصباح کی جمع مصابیح. مصباح کے معنی چراغ, اور مصابیح چراغین, چراغی ہوگا, کیونکہ چراغ کی جمع نہیں آتی. مصباح کی جمع مصابیح آئے گی, لیکن چراغ ہی رہے گا. ہم کو اس کو جملے میں ایسا بول کے بتانا, سمجھانا پڑے گا کہ ہم جمع کے لیے استعمال کریں. کئی چراغ. تو ہم نے آسمان دنیا کو, یعنی دنیا سے قریب جو آسمان ہے, جو ہم سے جو قریب آسمان ہے, تو قریبی آسمان کو, زیری آسمان کو, یعنی سب سے نیچے والا آسمان, اس کو ہم نے سجایا ہے مصابیح, چراغوں سے. کس سے؟ چراغوں سے سجایا ہے. کس کو کہا گیا چراغ؟ تاروں کو. وَجَعَلْنَاهَا, جعلنا مطلب ہم نے بنایا, جعلنا ہم نے بنایا, جعلا اس نے بنایا, جعلنا ہم نے بنایا, جعلنا ہم نے بنایا, ہاں کس کو؟ اسے یعنی آسمان کو. رجومن, رجومن کا مطلب مارنے کی چیز, مارنے کا آلہ. للشیاطین, کس کے لیے؟ شیطان کے لیے. اس کو ہم نے بنایا رجوم شیطان کے لیے, یعنی اس کو ہم نے مارنے کا آلہ بنا دیا شیطانوں کے لیے. یہ کون سے شیطان ہے جی؟ پیچھے سے کچھ آواز آ رہی لیکن سمجھ میں آ رہا ہے جی. لیکن وہ آتے کہاں سے؟ آسمان پہنچ جاتے خبریں لینے کے لیے, آتے کہاں سے وہ؟ ہمارے گھر میں رہتے ہیں, دنیا میں ان کی خود اپنی دنیا ہے. ہماری یہ دنیا کائنات بہت وسیع ہے, اس میں ایک دنیا ان کی بھی. یہ کون سے ہیں شیطان؟ شیاطین جن. ہم کو اس طرح سے وضاحت کے ساتھ بولنا پڑے گا, شیاطین جن یعنی شیطان, وہ شیطان جو جنوں میں سے ہوتے ہیں, کیونکہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. مانتے ہیں آپ؟ تو دلیل دیجیے, انسانوں میں سے شیطان ہوتے ہیں, دلیل دیکھتے ہیں کون دلیل دیتا ہے. کسی کے پاس نہیں ہے؟ خلوص و بالناس پڑھیے ذرا.
مل گئی آیت؟ من الجنتی والناس، جو جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی. تو جن بھی شیطان ہوتے ہیں اور انسان بھی. اور بھی کلیئر ہے، شیاطین الجن والانس یوحی بعضهم الی بعض ولکن شیاطین الجن والانس، یہ الفاظ بھی قرآن میں آئے، شیاطین الجن والانس، انسان اور جن شیطان. چلیے آگے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اعتدنا، اعتدا تیار کرنا، اعتدنا ہم نے تیار کیا، وَأَعْتَدْنَا ہم نے تیار کیا، لہم مطلب ان کے لیے، عذاب السعیر، سعیر کے کیا معنی؟ بھڑکتی ہوئی آگ. مطلب ایک آگ تو رہتی ہے شانت، جلا دیا جل رہی ہے، اور ایک آگ وہ ہے جو بھڑک رہی ہے. اور بھڑکنا ویسے سمجھ میں نہیں آتا، جب کوئی بہت زیادہ غصے میں ہو، چیزیں ایک دم اس کا غصہ نکل نہیں رہا تو چیزیں اٹھا کے پٹک رہا، برتن پھینک رہا، دروازے کو لات مار رہا ہے، ایک وہ ہوتا ہے غصہ. کہتے یہ غصہ نکال رہا ہے، غصہ بھڑک اٹھا ہے، یہی بولتے ہیں. یہ آگ شانت نہیں ہے، بھڑکنے والی آگ ہے، بھڑکتی رہتی ہے، یعنی ہر آن یہ تیز ہوتی رہتی ہے، اور اس کی ایسی بھڑکتی ہے کہ اس میں سے بہت ہی بھیانک آواز آتی ہے. اس آگ میں سے اس کے بھڑکنے کی وجہ سے بہت ہی بھیانک آواز آتی. اگر کوئی اس کے قریب چلا جائے تو اس کی آواز سے ہی مر جائے دہشت سے. میں یہ نہیں بولوں گا کہ اس کا جو پیشاب نکل جائے گا، مر ہی جائے گا وہ. اتنی بھیانک آواز اس کی آگ سے نکلتی ہے، وہ آگے اس کا ذکر آنے والا ہے. تو عذاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. یہ ترجمہ ہے، یہاں ہم نے آج 5 آیتوں کا ترجمہ پڑھا ہے. اب آپ اس کو گھر میں جا کر ریوائز کیجئے. آپ دیکھیے کہ اس میں سے کتنے الفاظ نئے ہیں آپ کے لیے، جن کو ابھی بھی سمجھ پانا مشکل ہے، ان کو آپ نوٹ کیجئے. جو لفظ نہیں سمجھ میں آیا ان کو نوٹ کر لیجئے، تاکہ اگلے سیشن میں ہم اس کو سمجھا دیں اور آپ کے ذہن میں وہ بیٹھ جائے. آپ جب اس طرح سے نکالیں گے نئے لفظ ہمارے لیے کون سے ہیں، تو آپ آپ کے پاس ایک حیران کن انکشاف ہوگا، ایک بہت ہی ونڈرفل ڈسکوری ہوگی کہ قرآن کے بہت سارے الفاظ سے ہم پریچت ہیں، واقف ہیں. تھوڑی سی توجہ سے ہم یہ صرف سورہ ملک ہی نہیں، پورے قرآن کی سمجھ حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو آپ کر سکتے ہیں. کس کو؟ ابھی میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کو بڑی آیت ہے تو اس کو 2 حصوں میں آپ یاد کریں، 2 ٹکڑے کریں، آدھی یاد کریں. پہلے آدھا ٹکڑا، پھر دوسرا ٹکڑا، پھر دونوں ٹکڑوں کو ملا کر پڑھے، دیکھ کر بنا دیکھے. جب آپ کو ایک دم رواں ہو جائے زبان پر اور آپ کو لگے کہ یہ آیت مجھے یاد ہو گئی ہے، اب آپ دوسری آیت یاد کریں. اسی طرح سے اگر بڑی ہے تو 2 ٹکڑوں میں، چھوٹی ہے تو ایک ہی بار میں. پھر آپ کو جب دوسری آیت بھی یاد ہو جائے، پھر آپ کو بند کر کے بنا دیکھے پہلی آیت اور دوسری آیت ملا کر پڑھنا ہے. اگر آپ پڑھنے میں کامیاب ہو گئے مطلب دونوں آیتیں یاد ہو گئیں. اب آپ تیسری آیت کی طرف جائیں گے. تیسری آیت یاد کرنے کے بعد آپ دوسری اور تیسری ملا کر پڑھیے. پھر چوتھی آیت یاد کر کے تیسری چوتھی پڑھیے. پھر 5ویں آیت یاد کر کے چوتھی 5ویں پڑھیے. پھر 1 سے 5 تک دیکھ کر پڑھیے، پھر بنا دیکھے پڑھیے. جہاں جہاں آپ کو ڈاؤٹ لگ رہا ہے، جہاں آپ بھول جا رہے ہیں، نشان لگائیے، پھر اس کو رٹا مار کے ٹھیک کر لیجیے. یعنی اس کو بار بار پڑھیے تاکہ وہ زبان پر بھی اور دماغ پر بھی. اور یہ یاد رکھیے، جب آپ رٹنے کا کام کریں گے وہ دیکھ کر کریں گے. کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ لفظ تو سمجھ میں آ گیا، پڑھ رہے ہیں، اور بنا دیکھے رٹا مارتے ہیں. اس میں ایک امکان یہ ہے کہ بنا دیکھے پڑھنے میں ہو سکتا ہے غلط پڑھ رہے ہو تو غلط ہی یاد کر لیں گے. دیکھ کر رٹیں گے تو اگر غلط پڑھ رہے ہیں تو کبھی نہ کبھی نگاہ چلے گا، لکھا ہوا کچھ ہے، پڑھ رہے کچھ. اور دیکھ کر رٹنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھ کر جب آپ رٹیں گے تو اس کی فلم جو ہے دماغ پر چھپتی چلی جائے گی. لفظ اپنی صورت کے ساتھ، اپنے پکچر کے ساتھ ہمارے دماغ میں بیٹھتا ہے.
دیکھ کر پڑھنے سے. اور بنا دیکھے رٹیں گے تو پکچر نہیں رہے گا ذہن میں, اس لفظ کا پکچر نہیں آئے گا. تو اس لیے جب ہم دیکھ کر اس کو بار بار پڑھیں گے تو وہ اس کا پورا امیج چھپ جائے گا یہاں ہمارے دماغ میں. پڑھتے ہوئے ہم کو وہ لفظ بھی یاد آئے گا, جب ہم پڑھیں گے تو وہ سب آئیں گے سامنے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت دنوں سے نہیں پڑھا تو لفظ ناراض ہو جاتے, روٹھ جاتے ہیں. آپ پڑھ رہے وہ سامنے سے غائب ہو جاتے ہیں, چھپ جاتے ہیں. اب ان کو پھر واپس دوستی کرنی پڑے گی, پھر ان کو منانا پڑے گا. تو دوستی کیسے کریں گے؟ بیٹھیں گے ان کے ساتھ, بار بار پھر سے دیکھیں گے. آنکھوں میں دیکھ کر محبت زیادہ ہوتی ہے نا, تو آنکھوں سے دیکھ کر کے ان سے دوستی کریں گے, پیار بڑھائیں گے, پھر واپس وہ جگہ بنا لیں گے. اس لیے بنا دیکھے رٹنے کی کوشش مت کیجیے, دیکھ کر کے پڑھیے, ٹھیک ہے. جب آپ کو چیک کرنا ہے تب آپ بغیر دیکھے پڑھیے. حضرت عثمان سے کسی نے کہا کہ آپ تو حافظ ہیں, آپ کیوں دیکھ کر پڑھتے ہیں؟ وہ قرآن ہمیشہ دیکھ کر پڑھتے تھے. آپ کیوں دیکھ کر پڑھتے ہیں؟ بولا میں کان لذت لے رہے ہیں, زبان لذت لے رہی ہے, آنکھوں کو کیوں محروم رکھوں؟ تو یاد رہنے کے بعد بھی دیکھ کر اس لیے پڑھتے تھے تاکہ آنکھوں کو بھی لذت ملے. اب یہ اتنی بڑی بات کہی حضرت عثمان نے, جو شاید ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی وہ ڈسکور نہ ہو چیز, آگے جا کر کے ہو, کہ قرآن کو پڑھنے سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوتی. ہو سکتا ہے کہ قرآن مسلسل پڑھنے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے. آج ہم اس کو شاید نہ سمجھ پائیں, لیکن قرآن میں وہ تازگی, وہ روشنی ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھ کر کے بار بار پڑھتے ہیں تو آنکھوں کو تازگی حاصل رہے, آنکھیں جہاں ہے اسی پوزیشن میں رہے, خراب نہ ہو, یہ بھی امکان ہے. لیکن یہ سب چیزیں یقین کے ساتھ ہیں. اس یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو شاید وہ یقین کی وجہ سے وہ چیز حاصل ہو جائے گی. اور صرف آزمائیں گے کہ دیکھیں قرآن پڑھ کے چشمہ اترتا ہے کیا. آزمائیں گے تو پھر یہ قرآن پھر آپ کو مایوس کر دے گا. قرآن آزمانے کی چیز نہیں ہے, یقین کے ساتھ. تو آنکھوں کو بھی لذت حاصل ہوتی ہے قرآن کو دیکھ کر پڑھنے سے, اور جب ہم سنتے ہیں قرآن تو کانوں کو لذت حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ویسے ہی جیسے بچوں کی, جب وہ چھوٹے بچے طوطی زبان سے بات کرتے ہیں کتنا اچھا لگتا ہے, بار بار بلواتے ہیں. السلام السلام علیکم, تو کہتے ہیں کیا بولے گا, پھر سے بولو, اور پھر سے بولتے السلام. لیکن جب اس کو پتا چل جاتا ہے مزہ لے رہا, پھر نہیں بولتا. تو کیا کانوں کو لذت مل رہی ہے نا اس کے بولنے سے, وہ ایکسپیرینس تو کیا ہے ہم نے. جب اپنے ہم سے بات کرتے ہیں تو ہم کو سننے میں بہت اچھا لگتا ہے, اور جس کو ہم پسند نہیں کرتے تو اس کی آواز کانوں میں زہر لگتی ہے. تو یہ سب افیکٹڈ ہوتے ہیں. تو جب ہم قرآن سے رغبت کریں گے, قرآن کے ساتھ دوستی کریں گے, اس کے ساتھ صحبت کریں گے, تو ایک الگ ہی ہماری فیلنگس ہوں گی, امیجنیشن ہوگا, خیالات ہوں گے, پاکیزگی آئے گی. یہ ساری چیزیں ہم کو قرآن سے حاصل ہوں گی. اور کوئی سوال؟ دیکھو آن لائن میں کوئی اور سوال ہے؟ ہاں آپ کا. تحقیق, ریسرچ, کھوج بین, اور کچھ؟ اچھا وہاں پر آیا کہ تحقیق, ہاں وہ وہاں پر جو آیا کہ تحقیق, وہ سینٹنس پڑھیے. ہاں تحقیق, تحقیق کہ ہم نے آسمان دنیا کو سجایا ہے چراغوں سے. تو یہاں تحقیق جو ہے یقیناً کے معنی میں, یقیناً مطلب یہ کہ یہ جو چیز ہے یہ فیکٹ ہے, اس میں کسی شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں. آپ کتنی بھی ریسرچ کر لو یہ چیز غلط نہیں ہوگی. جو چیزیں پرفیکٹ ہو جاتی ہیں, پرفیکشن کے دائرے میں ایگزیکٹ ہوتی ہیں, اس میں کوئی ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا. ایک بھی ایسی جگہوں میں لقد استعمال کیا جاتا ہے, قد کے اوپر اور لام لگا دیا جاتا ہے. لقد, قد کے معنی تحقیق, لقد اور زیادہ تاکید ہو گئی, تحقیق در تحقیق, یعنی ایک دم پکی بات ہے, پتھر پر لکیر ہے, اس کے الٹ کچھ بھی نہیں ہے. کلیئر ہو گیا؟ اور کوئی سوال کسی کے پاس؟ جی آپ نے مشاعرے دیکھتے نہیں؟ دیکھا کیجیے. اس میں شاعر جب پڑھتے کوئی شعر تو بہت پسند آتا ہے, کسی کو کہتے ہیں مکرر. تو مکرر مطلب دوبارہ سنائیے. تو کرتن
یہ لفظ کررتن سے بنا ہے. کررتن کا مطلب دوبارہ. اس کے یہ معنی بار بار بھی اس کے معنی آتے ہیں. تو کررتن مطلب دوبارہ. کررتین اس کے لیے جو آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ 2 بار. لیکن جو اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے بار بار. کررتین کا مطلب ایک بار دیکھا دوبارہ دیکھو. تو یہ دوبارہ یعنی دوسری بار دیکھ کے رک جانا نہیں ہے. مطلب آپ بار دیکھیں پھر دیکھیں پھر دیکھیں تو بار بار دیکھیں. ہم نہیں سمجھ پائیں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیکھنا چھوڑ دیں. دیکھیں بار بار, سوچیں بار بار. لیکن آج ہم اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے. یہ دیکھنا 2 طرح کا ہے. ایک تو سے کیا کتنا اچھا بنا ہے, لیکن آج سے وہی چیزیں کتنی بار دیکھیں. ویسے ہی ہے, دوبارہ دیکھ رہے تو ویسے ہی ہے. اصل میں آپ جتنے علم کے ساتھ دیکھیں گے آپ کو اس طرح سے مزہ آئے گا. آپ یہ ننگی آنکھوں سے دیکھیں گے بس اتنے لگے گا کچھ ٹمٹما رہا ہے, کچھ ہے تارے. آپ مشین سے دیکھیں گے تو آپ کو کچھ اور دکھے گا, اس میں اور مزہ آئے گا. آپ کی اور زیادہ پیاس بڑھے گی, اور زیادہ ہم اندر جا کے دیکھیں, اور زیادہ قریب سے جا کے دیکھیں. یہی چیز تھی نا جو چاند پر لے گئی, یہی جگیاسا. ہم اس کو دیکھنے کو صرف ایسے ہی دیکھنا سمجھ رہے ہیں. یہ دیکھنے کا مطلب ہے کہ آپ جاؤ قریب, ڈسکور کرو, معلوم کرو. یہ ہمارے پاس آیت رہنے کے بعد بھی سارے پلانٹس دوسرے لوگ جو ہے ڈسکور کر رہے ہیں. مارس پر دوسرے لوگ جا رہے ہیں جن کے پاس ایمان نہیں, اور ہم پڑھے ہوئے قرآن لے کے فضائل لے کے پڑھیں گے عذاب قبر سے نجات ملے گی. ارے یہ تو ہے ہی, یہ تو ملنا ہی ملنا ہے. لیکن اسی قرآن میں آپ کو پوری کائنات کو مسخر کر لینا, پوری کائنات کو اپنے ہاتھ میں کر لینے کا ہنر دیا گیا ہے. تو آسمان میں دیکھنے کے لیے بار بار کہا گیا. جب ہم نے دیکھا آسمانوں کو تو ہم نے چاند دیکھا تو چاند بنا لیا. معلوم ہے کسی کو؟ ہم نے چاند بنایا, کنویں سے نکلتا تھا, آسمان پہ آ کر کے تھوڑی اوپر آ کے چمکتا تھا, پھر واپس کنویں میں جاتا تھا. یہ کس دور میں ہوا؟ عباسی دور میں. تو جب ہم دیکھیں گے آسمان, ابھی کیا ہے کہ ہم آسمانوں کو دیکھنا چھوڑ دیا ہم نے, ورنہ ہم یہ چاند کی منزلیں بتا سکتے تھے. آج چاند دیکھ کر بتائیں گے کہ یہ کس تاریخ کا چاند ہے, اور یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا. ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ آج یہ اس دن میں یہ 1 تاریخ ہوگی. لیکن ہم نے دیکھنا ہی چھوڑ دیا. تو دیکھنے کا مطلب یہ دیکھنا ہے, غور و فکر کی نظر سے دیکھنا ہے, قریب جا کے دیکھنا ہے. اور وہ سادہ آدمی بھی اگر دیکھے گا تو بھی وہ لطف اندوز تو پھر بھی ہوگا. جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ رات میں تارے گنتا ہے, جس کو نیند نہیں آتی تو تارے گنتا ہے. یہ اس کا بہترین مشغلہ ہوتا ہے. تو بہرحال دیکھنا, ایک دیکھنا زیادہ دیکھنا ہے, اور ایک دیکھنا ہے کہ قریب جانا, اس کی حقیقت سمجھنا, اس کی ریسرچ کرنا, ڈسکور کرنا, یہ دیکھنا ہوتا ہے. تو اس میں یہ دونوں مطلب ہیں. تو کررتین کا مطلب ہے دوبارہ دیکھنا اور بار بار دیکھنا, دونوں مطلب اس کے. اور کوئی؟ جی ہاں وہ رہ گیا تھا, اچھا سوال کیا. یہ جو تارے ہیں رجوم شہاب ثاقب, اس کو ایک جگہ کہا گیا ہے, اور ایک جگہ کہا گیا ہے کہ وَحَفِظْنَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ, ہم نے اس کو حفاظت کا ذریعہ بنایا. تو آسمان میں اللہ نے برج بنائے. مطلب ہے کہ آسمان جو ہے 7 آسمان گویا 7 دنیا ہے. ایک آسمان سے لے کے دوسرے آسمان تک ایک دنیا, اور ہر آسمان میں اللہ نے برج بنائے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ, برجوں والے آسمان کی قسم. تو ان جو برج بنائے ہیں ان برجوں میں حفاظتی دستے لگے ہوئے, فرشتے تعینات ہیں. تو جب کوئی شیطان وہاں جاتا ہے آسمان میں فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے, یہ جو پہرے دار ہیں یہ وہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی تارے ٹوٹتے ہیں, تو یہ جو اسی سے تاروں سے ان کو مارتے ہیں. وہ آگ ہے اصل میں. تارے ہم کو یہاں سے بڑے خوبصورت لگ رہے, اصل میں وہ سب آگ کا گولا ہی ہے, گیسز ہیں. تو اس سے وہ مارتے ہیں ان کو, اس میں آگ رہتی ہے, پھر وہ بھاگتے ہیں, اور کبھی وہ جل جاتے ہیں اور کبھی بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اتنا حفاظت اللہ نے وہاں پر رکھا ہے کہ یہ کوئی اس میں سے پار نہیں کر سکتے, سن نہیں سکتے. اگر سن لیے تو وہ وہیں ڈھیر ہو جاتے ہیں. وہ آدھی ادھوری خبریں لا کر کے یار سناتے تھے اپنے دوستوں کو, جو یہاں بیٹھ کر کے دکان چلاتے ہیں, غیب دانی کا ڈھونگ رچاتے ہیں, گمشدہ چیزوں کی خبریں بتاتے ہیں, اور تمہارے گھر میں کس نے جادو کیا, فلاں نے جادو کیا, یہ گڈی گڈی, وہ سب وہ بتاتے ہیں. تو یہ سارے لوگ یہ انہی کے بل پہ یہ غیب دانی کا ڈھونگ رچاتے ہیں.
ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم سبھی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.